شیخ مفید کے مطابق حرص ابن مغرب نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جنگ بدر میں ہماری اسلامی فوج میں صرف ایک مقداد کے پاس گھوڑا تھا، باقی تمام فوج پیادہ تھی۔ میدان بدر میں تمام صحابہ نیند کے مزے لیتے رہے، صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا خانوادہ ایک درخت کے نیچے نوافل پڑھ کر دعا مانگتے رہے۔ ابو رافع سے مروی ہے کہ جب میدان بدر میں صبح ہوئی اور اسلامی اور کفار کے لشکر بالمقابل صف بستہ ہوئے تو کفار کی طرف سے عتبہ بن ربیع، ولید ابن عتبہ اور شبیح ابن ربیعہ میدان میں آئے اور مقابل طلب کیا تو 3 جوان جن کا تعلق انصار سے تھا وہ مقابلے میں آئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ جب ان انصاریوں نے اپنا تعارف کرایا تو کفار نے کہا محمد ہم قریش سے ہیں، ہمارے مقابلے میں ہمارا ہمسر بھیجو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انصاریوں کو واپس بلا لیا اور فرمایا یا علی، اے چچا حمزہ اور عبیدہ، یہ لوگ آپ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے کہنے پر یہ تینوں مقابلے پر آئے۔ چونکہ انہوں نے خود پہن رکھے تھے اس لیے ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے اور قریش انہیں پہچان نہ سکے، اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ اپنا تعارف کروائیں۔ ان تینوں نے باری باری اپنا تعارف کرایا۔ جب تعارف ہو چکا تو مقابلہ شروع ہو گیا۔ عتبہ نے ولید سے کہا بیٹے اٹھو اور مقابلہ کرو۔ ولید آگے بڑھا، اس طرف سے حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے۔ تمام مسلمانوں میں اس وقت حضرت علی علیہ السلام کم سن ترین سپاہی تھے۔ ولید نے وار کیا، حضرت علی علیہ السلام نے ایک طرف ہو کر وار کو خالی جانے دیا اور جواباً خود وار کیا۔ ولید نے اپنے بائیں ہاتھ سے وار روکنا چاہا اور اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ پھر امام نے دوسرا وار کیا اور اسے اپنے انجام کو پہنچا دیا۔ عتبہ نے جناب حمزہ کو دعوت دی۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کو اگلے جہان پہنچا دیا۔ پھر شیبہ نے جناب عبیدہ سے مقابلہ کیا۔ شیبہ کی تلوار جناب عبیدہ کی ٹانگ پر پڑی، آپ کی ٹانگ کٹ گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام شیبہ کے سر پر آئے اور اسے ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے مطعم ابن عدی کو نیزے سے مارا۔ ظاہری سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوفل ابن خویلد کے متعلق سنا تو آپ پریشان ہوئے کہ یہ مقابلے پر آیا ہے، کیونکہ یہ اپنے وقت میں لاسانی بہادر تھا۔ رسول اللہ نے دستے دعا بلند کیے اور عرض کی بار الہٰ اس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ حضرت علی تلوار لے کر نوفل پر حملہ آور ہوئے، سر پر وار کیا۔ خود کی وجہ سے تلوار سر کے پار نہ ہوئی، آپ نے سر سے نکال کر ٹانگ پر وار کیا، وہ سنبھل نہ سکا اور گر گیا۔ امام نے آگے بڑھ کر سر کاٹ لیا۔
حضرت علی علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ پوچھ رہے تھے، کسی کو نوفل کے متعلق کچھ معلوم ہے؟ ابھی تک کسی نے جواب نہ دیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے قریب آ کر عرض کیا، مولا اسے میں اپنے انجام تک پہنچا آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حمد ہے جس نے میری دعا تمہارے ذریعے قبول کر لی ہے۔ بحار الانوار میں مروی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے بتایا کہ 2 انصاری نوجوان میرے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں نے مجھ سے پوچھا، آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا، ہاں دیکھا ہوا ہے، تم کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے سنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بیہودہ باتیں بکتا رہتا ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اسے قتل کریں۔ اتنے میں ابو جہل لشکر کفار کے سامنے آیا اور انہیں جنگ پر آمادہ کرنے کی تقریر جھاڑنے لگا۔ میں نے ان دونوں سے کہا، دیکھ رہے ہو یہ شہسوار جو گھوڑے کو دائیں بائیں دوڑاتا ہے، یہی ابو جہل ہے۔ وہ دونوں نوجوان دوڑے اور ابو جہل پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ہر ایک یہ دعوے دار تھا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں مجھے اپنی تلواریں دکھاؤ۔ جب دونوں نے تلواریں دکھائیں تو رسول اللہ نے فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے، اور ابو جہل سے حاصل کردہ سامان دونوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ ابو جہل کے قتل کے بعد تو کفار جیسے بپھر گئے اور انہوں نے یک بارگی ایک ساتھ حملہ کر دیا، اور حضرت علی علیہ السلام تیزی سے تلوار چلاتے جاتے اور کفار کو مارتے جاتے، اور تنہا علی نے 51 افراد کو واصل جہنم کیا۔ ان کے تمام ناموں کی فہرست تاریخ میں محفوظ ہے۔ جب ذات احدیت نے مسلمانوں کی قلت کو دیکھا تو ملائکہ امداد کے لیے بھیج دیے، ایک طرف ملائکہ اور دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام۔ آخر کفار کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔